بسم اللہ معروف یعنی نیکی سے روزہ رکھتے ہیں، نیکی کا روزہ رکھتے ہیں کہ نیکی نہ ہو جائے، ہونے پائے کوئی. اور یفطرون علی الفحشاء، اور فحاشی پر افطار کرتے ہیں، العیاذ باللہ. تو اللہ بچائے، یہ کہا تو تھا ایک قبیلے کے بارے میں، لیکن یہ ایک محاورہ بن گیا عربی میں. جو بھی آدمی جو ہے نیکی کبھی کرے نہیں اور جو ہے جو برے برے کام کرتا رہے تو اس کے لیے بول دیتے ہیں. تو بھائی یہ روزہ جو ہے، یہ تو جب تم نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، تو پھر یہ نہ چھوڑا جو پہلے ہی حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ یعنی پھر اس روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہ ہوا. اس واسطے تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے خاطر کھانا چھوڑ رہے ہو، ہمارے خاطر پینا چھوڑ رہے ہو، ہمارے خاطر اپنے خواہشات بیوی کے ساتھ پوری کرنا چھوڑ رہے ہو، تو پھر جو ہم نے منع کی ہوئی چیزیں وہ تو درجہ اولا چھوڑو. یہ ہے شہر الصبر، اس کی تربیت دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جب مہینے کے اندر ان چیزوں کی تربیت حاصل کریں کہ چھوٹیں ہم کو، یہ گناہ چھوٹیں. جن گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ سے چھڑا دے. آنکھ کا استعمال صحیح ہو، کان کا صحیح ہو، زبان کا صحیح ہو، ہاتھ کا صحیح ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. تو ایک تو تربیت یہ وقت شہر الصبر. دوسری چیز جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر المواسات. یہ مواسات کا مہینہ، مواسات کے مہینے کا اس کو لقب دیا خاص، جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح صبر کی تربیت دینی مقصود ہے، اس کا عادی بنانا مقصود ہے، اسی طرح مواسات کی تربیت بھی دینی مقصود ہے، مواسات کا بھی عادی بنانا مقصود. مواسات کیا ہوتی ہے؟ مواسات کے جو عام طور سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ہمدردی، غمخواری، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری، یعنی دوسرے کا غم کو اپنا غم سمجھنا. دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رحم دلی کہہ لو، ہمدردی کہہ لو، غمخواری کہہ لو، اچھا سلوک کہہ لو، یہ مواسات. دو چیزوں کو جمع کر دیا سرکار دو عالم رمضان میں، شہر الصبر، شہر المواسات. کیا معنی؟ صبر تو ہے اپنے لیے، میرا رویہ درست ہو جائے اللہ کے ساتھ، میرا رویہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، یہ صبر. کہ جب وہ بلائے کسی کام کے لیے میں چلا جاؤں، کوئی کام کرنے کو کہے میں کر لوں، کسی بات سے روک دے میں رک جاؤں، شہر الصبر، یہ صبر ہے. اور مواسات کے معنی ہے دوسروں کے لیے اچھا بن جاؤں. صبر کے معنی ہے خود اپنی ذات میں اچھا بن جاؤں. اچھا بننے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان بن جاؤں. اور مواسات کے معنی ہے دوسروں کے لیے اچھا بن جاؤں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤں. یہ شہر المواسات. اور لفظ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مواسات کا بڑا جامع لفظ ہے، کیونکہ اردو بیچاری زبان ہے تنگ دامن، تو اس کا ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. عربی کے الفاظ کو صحیح اردو میں منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جب ترجمہ کرتے ہیں ہم اپنے عام اردو میں تو ہمدردی کہہ دیتے ہیں، غمخواری کہہ دیتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں مواسات کا جو مفہوم ہے وہ بڑا
شامل، بڑا عام، بڑا ہمگیر ہے. کئی مفہوم اس میں داخل ہیں. مواسات یہ عربی زبان کے باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور اس کا جو مجرد بنتا ہے وہ اسیا یاسا بھی بنتا ہے، اسا یاسو بھی بنتا ہے. تو اور اس کا مصدر اسوہ بھی بنتا ہے، یعنی مجرد میں، جس کا حاصل یہ عربی زبان میں جو اسا کہتے ہیں، اسا اسیا یاسا، اس کا معنی غمگین ہونا، غمگین ہونا. تو جب مواسات باب مفعلہ میں پہنچا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کے غم پر غمگین ہونا. دوسرے کو کوئی صدمہ پہنچا ہے تو ہمیں بھی صدمہ پہنچا، دوسرے کو غم پہنچا تو ہمیں بھی غم ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم بھی تکلیف محسوس کریں. ایک تو یہ اس میں مفہوم ہے. دوسرا مفہوم اس میں اسا یاسو، عربی زبان میں کہتے ہیں دوسرے کے تکلیف کا علاج کرنا، اس کو اسا کہتے ہیں. اور آسی کہتے ہیں طبیب کو جو علاج کرے گی. تو یہ مفہوم بھی داخل ہے اس میں کہ دوسرے کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا علاج کرنا، تکلیف کا علاج کرنا. مرض کا علاج کرنے کو کہتے ہیں. تو مرض کا علاج تو کوئی باقاعدہ طبیب ہی کرے گا، کہیں تم نہ کرنا بیٹھنا یہ سوچ کے کہ بھئی ہم دوسرے کا علاج کر بیٹھے، تو وہ تو کسی ماہر طبیبی کا کام ہے. لیکن کسی بھی تکلیف کا علاج جو اپنے بس میں ہو، دوسرے کی تکلیف کا علاج، وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. اور تیسرا اس میں مفہوم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ اسوہ سے نکلا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو اپنے برابر کر دینا. عربی میں کہتے ہیں واسانی بمالی، اور یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ماسانی بنفسی و مالی، انہوں نے اپنی جان سے بھی میری مواسات کی، میرے اپنے مال سے بھی میری مواسات کی. مواسات کے معنی کیا ہوئے؟ یہاں پر جو معنی ہے وہ یہ کہ اپنے جان کے برابر، اپنے مال مجھے اتنا دیا کہ اپنے برابر کر دیا، اپنی جان میرے لیے ایسی خرچ کی جیسے اپنے لیے خرچ کرتے. تو برابر کر دینا یعنی کسی کو اتنا دینا، مثال کے طور پر کہ وہ میرے برابر ہو جائے، اتنے پیسے دے کسی کو کہ وہ میرے برابر ہو جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ مواسات کی تھی اپنے مال سے، کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے بڑے زبردست تاجروں میں سے تھے، جو گنے چنے لوگ جتنے مال و دولت جن کے پاس ہو، اتنا مال و دولت ان کے پاس تھا، سب خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بس جان بھی حاضر اور مال بھی حاضر اور ہر چیز حاضر. تو سارے جو ہے غزوہ تبوک کا موقع آیا تو صرف اپنے برابر ہی نہیں کرتے، برابر سے آگے بڑھ گئے کہ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا تھا کہ لاؤ غزوہ تبوک کے لیے چندہ. آپ نے صحابہ کرام سے کہا، کہ بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ آدھا مال اپنی زندگی کا، اپنے سارا اثاثہ جو تھا اس کا آدھا لے گئے، اور یہ کہہ رہے تھے
کہ آج میں میرا امید ہے کہ آج میں ابو بکر سے شاید بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اپنا آدھا مال لے آیا ہوں۔ تو فاروق اعظم لے کے پہنچے حضور کی خدمت میں، حضور سے عرض کیا تو حضور نے پوچھا بھائی کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ کہا کہ جی آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، یعنی سرکار حضرت صدیق اکبر آ گئے، وہ سبھی کچھ اٹھا رہے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا؟ تو وہ اقبال نے اس کو نظم میں کہہ دیا ہے کہ پروانے کو ہے شمع تو بھورے کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو جو کچھ تھا سب لے آیا، تو جان سے مال سے اتنی زیادہ، تو اس کو تعبیر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں کہ واسانی بنفسہ و مالی، انہوں نے اپنے جان سے بھی میری مواسات کی، انہوں نے اپنے مال سے بھی میری مواسات کی۔ تو مواسات کے معنی کے اندر یہ بات داخل ہے کہ دوسرے کو اپنے برابر، کم از کم اپنے برابر دینا، یہ مواسات کو چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے مواسات کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بچت سے کسی کو دے رہا ہے، جیسے ہم زکات دیتے ہیں، بچت سے جو ہمارے پاس بچا ہوا مال ہے اس کا دے دیا 2.5%، 5% دے دیا، وہ مواسات نہیں، یعنی لغت والوں کے نظر میں وہ مواسات نہیں۔ اگر کچھ بچا ہوا ایسا دے دیا تو مواسات ہے، برابر دے تو مواسات ہے۔ تو اب پیسوں کے بارے میں تو اگرچہ ہم سے مطالبہ یہ ہے نہیں کہ جتنا تمہارا اپنا مال ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی دو، اس کا مطالبہ بطور فریضہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو مواسات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو مواسات کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، تو بھائی مال میں دوسروں کے ساتھ برابر کرنا تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، سمجھے؟ کسی نے کر دیا، صدیق اکبر تھے، وہ ان کا مقام تھا، وہ ان کی جلالت شان تھی، تو وہ ان کا مقام تھا، ہم سے مطالبہ نہیں۔ لیکن جس چیز کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ برابر کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو، اس کو برابر کر دو۔ برابر کرنے کا کیا معنی؟ کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی